नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. سامعین محترم، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اب سے کچھ 2 ہفتوں کے بعد برکتوں والا، رحمتوں والا اور نیکیاں کمانے کا جو مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے، لیکن اس سے پہلے شعبان کی 15ویں تاریخ اور جو اس کی رات ہے، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ آج کے موضوع کے کچھ اس طرح سے عنوان ہے کہ اس رات کی حقیقت ہے یا نہیں۔ اگر اس رات کی حقیقت ہے تو اس میں کرنے کے کام کیا ہیں اور نہ کرنے کے کیا ہیں، اور اس کی فضیلت سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کون محروم ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ آج کی رات کی حقیقت ہے یا نہیں، یعنی کہ 15ویں شعبان کی، جسے شب نجات یا شب برات یا عربی میں لیلۃ النصف شعبان، یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات، تینوں چیزیں ہیں۔ تو شب نجات کہیں، شب مغفرت کہیں، شب برات کہیں، کیونکہ ابھی 2-3 دن کے بعد شب برات یا شب نجات یا شب مغفرت آنے والی ہے، تو اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، تاکہ وقت سے پہلے آدمی اس کی تیاری یا جو اس کے معاملات ہے کر لے، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ کرے، جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے بچا جائے۔ تو اس کی حقیقت ہے یا نہیں، ثابت ہے یا نہیں، اور اس میں کرنے کے جو اعمال کام ہیں وہ کیا ہیں، اور کون لوگ اس کی فضیلت سے محروم ہیں، ان صفات سے بچنا ہے، ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ تو پہلی چیز، اس کی حقیقت کیا ہے؟ متعدد روایات میں تقریباً 17 کے قریب روایات ہیں، جو کچھ اس میں سے سندن ضعف کسی میں پایا جاتا ہے، لیکن اتنی کثرت سے روایات ہیں کہ کثرت روایات کی وجہ سے محدثین کے ہاں، فقہاء کرام کے ہاں، وہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن تعدد طرق کہہ لیں یا تعدد روایات کہہ لیں، کثرت اتنی زیادہ ہے کہ وہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، حسن لغیری تک، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس میں بہت ساری کثرت صحابہ سے روایات منقول ہیں، تو بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو قرآن پاک کی میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سورہ دخان کی یہ شروع کی آیات ہیں، اس میں بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو آیات نازل کی ہیں اللہ نے، اس رات سے مراد شب برات کی رات ہے، لیکن اکثر جمہور
مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہی ہے، کیونکہ قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا ہے، اور شب قدر رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اس میں قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ اس میں قرآن کے نزول کو اللہ نے اس رات سے منسلک کیا ہے، تو اکثر مفسرین اس طرف گئے۔ لیکن بعض مفسرین شب برات کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں کہ اس میں امور طے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں جو لکھا ہوا ہے کسی بندے کے معاملات کا، وہ فرشتوں کے حوالے اور فرشتوں کو اس پر مقرر کیا جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے اور کتنے اس دنیا سے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے اور یہ فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس سال مرے گا، اس سال اس کی موت ہے، اور وہ بدماشیوں میں لگا ہوتا ہے۔ وہ کس میں لگا ہوتا ہے؟ وہ نافرمانیوں میں لگا ہوتا ہے، تو فرشتے اس پر ہنستے ہیں، کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ اس کا نام یہاں لکھ دیا گیا کہ اس سال مرے گا، اور یہ دیکھو نافرمانی اور چوری اور غیبت اور جھوٹ اور بہتان تراشی اور الزام تراشی اور قتل و غارت گری، جو گناہ ہو سکتے ہیں نافرمانی، اس میں لگا ہوا ہے، فرشتے اس پر ہنستے ہیں، کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ تو یہ رات اس حوالے سے شب مغفرت کی رات ہے، اور اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے، عام معافی کا۔ ایک ایسی حدیث جو ان سب راتوں کو گھیرے ہوئی ہے، شب برات ہو، شب قدر ہو، عید الفطر کی رات ہو، عید الاضحیٰ کی رات ہو، محرم عاشورہ کی جو دن اور راتیں ہیں، یا پھر ایام حج، یہ جو 1 سے لے کے 10 تک، ان سب کو گھیرے ہوئی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے ایک نیکی کا بدلہ کتنا رکھا ہے؟ 10 گنا۔ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فلہ عشر امثالھا، کہ اگر ایک نیکی کرو گے اللہ اس کا 10 گنا اور 10 اجر عطا فرمائیں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زیادتی کی درخواست کی۔ یہ اجر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت کے لیے یہ اللہ کا وعدہ تھا، ایک نیکی کرو 10 ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تھوڑا سا امتیاز دلانے کے لیے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہمیں امتیاز دلانے کے لیے درخواست کی ضد لی امتی، میری امت کے لیے اللہ اور زیادہ کر، 10 پہ میں راضی نہیں ہوں، 10 تو ہر ایمان یعنی کہ جو اپنے نبی پر ایمان لائے ان سب کے لیے ہے، میری امت کے لیے بھی اگر وہی ہو تو امتیاز کیسے رہے گا؟ تو پھر اللہ نے قرآن کی دوسری آیت نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ بھائی بڑا دگنا دے دوں گا اور بڑھا کر دے دوں گا، 10 گنا سے بھی بڑھا کر دوں گا جو اللہ کو قرض دے گا۔ کون ہے اللہ کو قرض دینے والا؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے، نیکیاں کمانے کے ذریعے سے، کہ جو یہاں کمائے گا وہ وہاں پائے گا، تو میں اس کو اس کی سوچ اور گمان سے بڑھ چڑھ کر دوں گا۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کی، دوبارہ درخواست کی کہ اللہ اور زیادہ کر۔ تو پھر اللہ نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک لگاؤ گے 700 دوں گا، ایک لگاؤ گے 700 دوں گا۔ کوئی دنیا میں کاروبار ہے ایسا؟ بتائیں بھائی، دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے کہ جہاں آدمی 1 روپیہ لگاتا ہو اس کو بدلے میں کتنا ملے؟ 700 گنا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک لگاؤ گے 700 گنا ملے گا۔ ہم ایک لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، بات چلتی ہے دائیں بائیں شائع ہو جاتا۔ تو اللہ کو ایک دیں گے، اللہ 700 گنا اس کا بدلہ دیں گے، اور اس پر بھی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ 700 گنا یا اس سے بھی میں چاہوں تو بڑھا سکتا ہوں، ایمان کے بقدر، عمل کی جان کے بقدر، کہ عمل میں وزن کتنا ہے اس کے بقدر اللہ بڑھائیں گے۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کی۔ آپ کے کیا کہنے ہیں، قربان جائے آپ کی قبر پر، آپ کے ایک ایک عمل پر، آپ کے ایک ایک سنت پر۔ سنت سے پیار ہونا چاہیے ہمیں، اپنے معاملات ہم آگے پیچھے ہو جائیں، ہونے دیں، سنت آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے مانگ کر گئے ہیں نا، جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہماری سوچ میں بھی نہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں تھی جتنا ہمیں مل رہا ہے. تو اس پر بھی بس نہیں کی کہ نہیں اللہ اس سے اور زیادہ ہو میری امت کے لیے. پھر اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ایک آدمی اگر کسی کو اپنا خالی بلینک چیک دے دے سائن کر کے کہ اس میں جو رقم آپ کو اچھی لگتی ہے وہ بھر لو، جو رقم آپ کو اچھی لگتی ہے وہ بھر لو، تو آدمی کتنا خوش ہوگا، یار مجھے بلینک چیک ملا ہے اور اس میں مجھے میری مرضی سے جو میں رقم بھرنا چاہتا ہوں اس میں بھر سکتا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے بلینک چیک ہے کہ بغیر حساب کتاب میں اجر دوں گا. کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی 1 کا 700 نہیں، 1 کا 10 گنا نہیں، کوئی گنتی نہیں ہوگی، بغیر حساب. کوئی حساب نہیں ہے، میں اتنا دوں گا آپ کی امت کو کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں اپنے سے راضی کرنے کے لیے بغیر حساب کتاب کے دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور اس کی ایک کڑی یہ شب برات ہے، اس کی ایک کڑی یہ شب قدر ہے، اس کی ایک کڑی عید الفطر کی رات ہے، اس کی ایک کڑی عید الاضحیٰ کی رات ہے، اس کی ایک کڑی یہ جو پہلی سے لے کر 10 تک کے جو دن اور راتیں ہیں. یہ اس طرح کے دن اور ایام اور راتیں اس امت کو دیے گئے ہیں، پچھلی امتوں کو نہیں ملے، پچھلی امتوں کو نہیں ملے. کیونکہ پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 80 سال عبادت میں لگے ہوئے، 80 سال روزے رکھ رہے ہیں بھائی، 80 سال جو ہے وہ جہاد، میدان جہاد میں جہاد کر رہے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے. تو صحابہ کرام کو یہ بڑا ہوتا تھا افسوس کہ یار ہماری تو عمر ہی 60-70 سال ہے اس امت کی، تو ہم ان کے ثواب کو کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات کا کچھ حصہ پالو، کچھ حصہ، پوری رات نہیں، کچھ حصہ، تنوین ہے نا، کچھ حصہ پالو اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو منانے میں توبہ استغفار کے ساتھ، تو اللہ تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور اس سے بڑھ کر ثواب عطا کرے. تو یہ کچھ راتیں، کچھ ایام یہ ہمیں ملے ہیں. ان میں سے ایک شب برات جسے شب نجات یا شب مغفرت کہہ لیں وہ آنے والی ہے. 17 صحابہ سے اس کی جو ہے وہ سند ملتی ہے اور روایات ملتی ہیں. اگرچہ کچھ روایات اس میں سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن فقہاء محدثین کا جو طریقہ کار ہے کہ اگر کثرت روایات ہو جائیں تو وہ ضعف کو ختم کر دیتی ہیں اور وہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے. فضیلت کے باب میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور پھر ہر زمانے کے علماء نے، ہر زمانے کے محدثین نے، فقہاء کرام نے اور نیک لوگوں نے اس رات میں جاگ کر عبادت کی ہے. تو یہ طریقہ کار بھی ہے، تو یہ ملتا ہے. تو اس لیے اس رات میں اگر کوئی جاگ کر عبادت کرے گا اللہ کے ہاں موجب اجر ہوگا، اجر پائے گا. اور پھر حدیث کافی ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے آسمان سے ندائیں لگنے لگ جاتی ہیں، الا هل من مستغفر فاغفر له، کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. الا هل من مبتلا فاعفی له، کہ کوئی ہے مصیبت میں مبتلا شخص کہ جو مجھ سے مصیبت کو دفع کرنے کے لیے دعا کرے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. کوئی ہے؟ یہ اعلانات، یہ ندائیں صبح تک ہوتی رہتی، صبح تک. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو مضبوط روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو اس وقت دیے تو ہوتے نہیں تھے گھر میں چراغ، تو اندھیرے میں ہاتھ ایسے ایسے پھیرنے لگی کہ بھائی کدھر گئے. دل میں یہ خیال آیا، گستاخی معاف، فطرت ہے، دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میری باری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ازواج مطہرات کے پاس میں سے کسی ایک کے پاس تشریف لے گئے. دل میں یہ خیال آیا تو ہاتھ ایسے پھیر رہی تھی، ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہاتھ لگے جا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے. تو نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اپنا حال کہ میں کس حال میں ہوں اور آپ کس حال میں ہیں. میرا حال یہ ہے کہ میں یہ سمجھنے لگی کہ آپ کسی اور اپنی زوجہ میں سے کسی کے پاس چلے گئے اور میرے ساتھ آپ نے
اللہ نہ کرے 100 دفعہ نہ کرے ناانصافی کا معاملہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں نماز میں ہوں، میرا حال یہ ہے، اور میرا حال یہ کیوں ہے، میرا حال یہ کیوں ہے کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، آج 15ویں شعبان کی رات ہے. اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر جہنم سے لوگوں کو خلاصی نصیب فرماتے ہیں. آج 15ویں شعبان کی رات ہے. اللہ رب العزت بنو کلب ایک قبیلہ اس وقت جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، لاکھوں کی تعداد میں. آپ ایک بکری کو لے کر اس کے بال گننا شروع کریں، مہینوں لگ جائیں گے، آپ اس کے بال نہیں گن پائیں گے. یہاں پر ایک تعداد بتائیے، کثرت تعداد، یعنی کہ جتنی وہ بکریوں کے جسم پر بال ہیں اس کے بقدر، یعنی کہ وہ مثالاً ایک سمجھانے والے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. اصل بات یہ بتانی مقصود ہے کہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی ہوتی ہے، بے شمار لوگ، یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اتنے لوگوں کی خلاصی ہوتی. اور اعلان ہوتے الا هل من مستغفرن، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا. تو اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معمول رہا ہے کہ آپ رات کو اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر گریہ وزاری کر رہے ہیں. سبق تو یہیں سے مل رہا ہے نا کہ زوجہ محترمہ کو بھی نہیں اٹھایا. میں نے کہا تھا نا کرنے کے کام وہ کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں جس طریقے سے ثابت ہیں. ایک ہی کمرے میں ہیں، گھر کے اندر ہیں، زوجہ محترمہ سو رہی ہیں، آپ چپکے سے اٹھے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ جنت البقیع گئے زندگی میں ایک دفعہ، یعنی کہ 15ویں شعبان کو، ویسے تو جاتے تھے 15ویں شعبان کو ایک مرتبہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے. لیکن جو گھر کا معمول تھا ہر مرتبے کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں اور مناجات اور ذکر و تلاوت اور نماز میں مشغول ہوئے اکیلے. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو اکیلے نہیں کر سکتے، ہم تو نیند آتی ہے، اکیلے کھڑے ہوں گے تو نیند آئے گی، نیند آئے گی تو پھر عبادت نہیں ہوگی. اصل مقصد کیا ہے کہ رات کا کچھ حصہ پا لینا اللہ کی عبادت و اطاعت میں. اور نفلی عبادات وہ یہ چوری اور چھپی کی نمازیں، یہ بس آپ اور آپ کا اللہ ہو اور کوئی درمیان میں تیسری چیز حائل نہ ہو. یہ نفلی عبادات جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ یہ مجھ سے قرب کا ذریعہ ہیں، فرائض سے میری نزدیکی ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے اور نزدیک آئے تو وہ نفلی عبادات کا اہتمام کرے. اور نفلی عبادات کا اہتمام تنہائی میں کرے، خلوت میں، جلوت میں نہیں، خلوت میں. اور جیسے جیسے نفلی عبادات کے ذریعے سے بندہ میرے قریب آتا رہتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا اور چلتا ہے. یعنی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا سننا دیکھنا سب اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جمگٹا لگا کر ایک مجلس لگاتے ہیں، اس میں طرح طرح کی دنیاوی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم نشیں بیٹھیں گے تو پھر بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی. اور وہ جو اصل روح تھی شب برات کی یا ان جیسی اور راتوں کی، شب قدر ہی کو لے لیں کہ اس میں بھی تنہائی کا کچھ حصہ آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں، 1000 مہینوں سے افضل ثواب آپ کے کھاتے میں آ گیا. اور اس رات میں مغفرت کا وعدہ ہے، اس رات میں آپ کے رزق کو تقسیم کیا جا رہا ہے، آپ کی موت اور حیات کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور آپ اگر غیبت میں لگے رہے، جھوٹ بہتان تراشی میں لگے رہے، کسی اور ایسی حرکت میں لگے رہے جو اس رات کی فضیلت سے آپ کو محروم کر رہی ہے، تو بھائی اس سے بڑا اور کون محروم ہوگا ہے بھائی. قدر دانوں کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے اگر وہ قدر کرنے والا ہے، وگرنہ شب قدر میں بھی تو گناہ گار گناہوں کی طرف جا رہے، کتنی بڑی ہلاکت میں جا رہے ہیں، کتنی بڑی ہلاکت. شب قدر کی تعیین کا اٹھ جانا، اس میں ایک مصلحت علماء فقہا محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کی تعیین نہ اٹھائی جاتی اور پھر اگر اس میں کوئی گناہ کرتا تو عذاب اسی وقت آ جاتا، اسی وقت آ جاتا. یہ تعیین اٹھائی اس لیے گئی ہے کہ اس کو تلاش کرو مختلف راتوں میں. تو شب برات، شب نجات، شب مغفرت یہ بھی آنے والی ہے، اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جنت البقیع تشریف لے گئے. کیسے تشریف لے گئے؟ وہ کیفیت کیا تھی؟ تنہائی میں. وگرنہ آپ اعلان کرتے تو جو صحابہ کا مجمع اس وقت ان کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود تھا کیا وہ نہ آتا؟ اگر یہ اتنا بڑا یہ فضیلت والا کام ہوتا کہ اجتماعی شکل میں اگر قبرستان جانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا نہ کہتے کہ بھئی آج کی رات قبرستان میں جا کر قبرستان کی زیارت کرنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، میں گیا ہوں، سارے صحابہ آ جاؤ. نہیں، آپ تنہائی میں گئے. اور گھر کی بھی زندگی وہ آپ کے سامنے میں نے روایت رکھ دی، اکیلے تنہائی میں کھڑے ہو کر عبادت میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو ان کی آنکھ کھل گئی، یہ دین ہمیں گھر کا پتہ چلا. یہ گھر کا دین ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا. جنت البقیع میں بھی یہی تشریف لے گئی تھی جو دوسری روایت میں آتا ہے. تو کیفیت اور کس حیت اور کس کنڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات گزاری ہے، ہم نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. اگر ہم اس سے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اجر تو بھائی اتباع کا نام ہے، اجر کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی ملے گا. اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری عقل میں یہ آ رہا ہے کہ گھر کے لوگ اچھے نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر، گھر کے لوگ بڑے مرد اور جوان، اصل میں شیطان جو ہے نا وہ پیچھے لگا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی مغفرت کی رات ہے، یہ میں کیسے خراب کروں، یہ تو میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. بنو کلب کی بکریوں کے تعداد کے بقدر اللہ اس سے بھی زیادہ جہنم سے لوگوں کو، گناہ گاروں کو نکال کر خلاصی دے رہے ہیں. میرا تو کام لگ گیا، میرا تو بیڑا غرق ہے. تو میں کیسے اس رات کو برباد کروں، ان کی یہ رات کی فضیلت سے ان کو محروم کروں. کچھ کو اس نے بڑے گناہوں پہ لگا دیا. میں نے پہلے عرض کیا تھا کچھ لوگ اس رات یا اس جیسی اور رات سے بالکل محروم ہیں. ان میں پہلا نمبر مشرک کا ہے، شرک کرنے والا، وہ اس رات یا اس جیسی اور راتوں کی فضیلت سے محروم ہے. توبہ کر لے، استغفار کر لے، انشاءاللہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، گناہوں کو تبدیل کر دیا جائے گا حسنات سے، اور اللہ کے قریب ہو جائے گا. اس رات کی فضیلت سے وہ بھی مالا مال ہو سکتا ہے. پہلا آدمی مشرک. دوسرا مشاحن، کینہ رکھنے والا. کینہ رکھنے والا، دل میں بغض رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کینہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، انتقام کی آگ میں جل بھن رہا ہے اور نقصان کے در پہ ہے دوسرے کے. ایسے شخص کی اس رات یا اس جیسی کسی رات میں بخشش نہیں ہے. دو ہو گئے. تیسرا عاق الوالدین، والدین کا نافرمان. اچھا، ایک یہ نافرمانی ہوتی ہے جو چھوٹی موٹی بات نہیں مانتے، یہ وہ اس میں وہ داخل نہیں ہے. دل میں یہ بات آتی ہے نا کہ یار ہم تو ابھی صبح مجھے آٹا لانے کا کہا تھا والدہ نے، میں نے شام کر دی، آٹا نہیں لایا. اس پہ جھک جھک بھی ہو جاتی ہے، ماں کوسنے بھی دے دیتی ہے. تو یہ والی نافرمان، وہ عاق کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. یعنی کہ والدین کے دل کو اتنا اس نے دکھ دیا ہے کہ ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. یہ والا جو نافرمان ہے وہ اس رات یا اس جیسی کسی رات میں اس کی جو ہے وہ کوئی فضیلت اس کو نہیں ملے گی، وہ محروم ہے. ازار کو لٹکانے والا، اس کے ساتھ بھی ایک شرط ہے تکبر کی وجہ سے کہ ازار اس کا جو یہ جو اوپر سے آیا ہوا کپڑا ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے یا کوئی جبہ ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ رہا ہے. اس رات میں یا اس جیسی کسی رات میں اس کی بخشش نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہے. ہاں توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے گا. توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے نا. مدمن الخمر اور شراب کا عادی، اس کی بھی اس رات میں یا اس جیسی کسی رات میں جو فضیلت بھی ہوگی اس کے لیے نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے، بعضوں کو اس گناہ میں مبتلا کیا شیطان نے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں سے کینے کو ختم کر دے، حسد کو ختم کر دے، ہر قسم کی برائی کو ختم کر دے. اگر ہے تو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے توبہ استغفار کا. الا حل من مستغفرین، اللہ سے توبہ استغفار کریں، مغفرت کا وعدہ اللہ کا آپ کے ساتھ ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ اس میں تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی مجھ سے معافی مانگے. کون ہے؟ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا؟ اعلانات ہوتے رہتے ہیں. تو بھائی اس رات میں اپنے لیے معافی کا وعدہ جو ہے اس کو اپنے لیے بھی جو ہے وہ مکمل کریں، اپنے لیے بھی اس کو حاصل کریں.
تو یہ وہ گناہ ہے. بعضوں کو اس پہ لگا دیا, بعضوں کو ان بڑے گناہوں میں نہیں لگایا اس نے, دوسری باتوں میں الجھا دیا. مردوں کو کس کام پہ لگایا کہ جھمگٹا بنا کر لالٹین ہاتھ میں اٹھا کر, یہ اب تو لالٹین کا زمانہ نہیں ہے, ٹارچ یا موبائل کی ٹارچ لے کر سارا ایک جتھا بنا کر قبرستان جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان نہ جایا کرو, کیونکہ قبرستان میں جا کر تم اس قبر والے سے اگر مانگنا شروع کر دو تو اس کا مجھے ڈر تھا, لیکن اب ایمان اتنا پختہ ہو چکا ہے تمہارا, اب تم زیارت کرنے جایا کرو, کیونکہ یہ سب سے بڑی نصیحت کی جگہ ہے, یہ سب سے بڑا مولوی ہے, یہ سب سے بڑا مفتی ہے, یہ تمہیں ایسا فتویٰ دے گا, تمہاری زندگی کی حقیقت تمہیں بتائے گا. جب قبر پہ آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ کل آج یہ ہے, کل مجھے یہاں ہونا ہے, یہ سب سے بڑی نصیحت کی جگہ ہے. تو ابھی تم قبر کی زیارت کیا کرو. پہلے منع فرما دیا کرتے تھے, اب خود حکم دے رہے ہیں, اور خود بھی آپ جایا کرتے تھے, اور 15ویں شعبان کو زندگی میں ایک مرتبہ آپ گئے ہیں. تو اگر کوئی اس نیت سے اتباع سنت میں جاتا ہے تو وہ پہلے کیفیت کو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے ہیں. اگر کوئی اکیلے جاتا ہے, جا کر ایصال ثواب کرتا ہے, اپنے لیے عبرت حاصل کرتا ہے, کرے. لیکن جو دیکھنے میں آیا ہے, ہمارے قریب میں ہی قبرستان ہے کہ کیا گاڑیوں کی پارکنگ یہاں جگہ نہیں ہوتی, اور کیا ٹھیلے لگے ہوتے ہیں کھانے پینے کے, پھول کے, اور کیا چراغاں ہوتا ہے. تو عبرت تو کیا حاصل ہوگی وہاں جا کر, عجیب ہی ایک. اور پھر رزق و سرور کی محفلیں ہیں بھائی, اندر جو ہے وہ قوالیوں کی محفلیں لگی ہوئی ہیں, ساز اور گانا بجانا تو نہیں کہیں گے, قوالیوں کی محفلیں لگی ہوئی, اس میں ساز استعمال ہو رہا ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں تو ہم نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ کرنا شروع کر دی نا. تو کچھ کو اس کام پہ لگا دیا. کرنے کا کام کیا تھا, تنہائی میں اللہ کے پاس آ جاؤ اور اللہ سے اپنے آپ کی مغفرت کا جو ہے وہ پروانہ لے لو. کام کرنے کا یہ تھا, کرنے کیا لگ گئی یہ, اور اس کو لازم ملزوم سمجھ رہے ہیں. اگر یہ کوئی نہ کرے تو اس کو فتوے تو یہاں زبان کی نوک پر رکھے ہوئے کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, معذرت کے ساتھ. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کرنے کے کام کر نہیں رہے, اور جو نہیں کر رہے ان پر فتوے بھی آ رہے ہیں. خواتین کو کس کام پہ لگا دیا, یہ تو مردوں کا حال ہے نا, خواتین کو کس کام پہ لگا دیا شیطان نے کہ بھائی تم کھانے پکاؤ, حلوے پکاؤ. حلوہ تو اب پرانا ہو گیا, اب نئی چیز جدت آ رہی ہے نا, تو وہ فروٹ کاکٹیل اور کھیر, ربڑی کھیر اور فلانی کھیر, اور اس کا کانسیپٹ بھی عجیب سا ہی کہ دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو بھائی یہ آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا. ابے بھائی تو پہلے اپنے دندان مبارک تو نہیں کہوں گا, دانت اپنے پہلے شہید تو کراؤ, پھر یہ حلوے کھاؤ. تو پھر نبی کے نام پر حلوے کھانا بھی کوئی عبادت بن جائے. نسبت بھی غلط لگا رہے ہیں, کیونکہ وہ معاملہ تو شوال میں ہوا, شعبان میں تو ہوا ہی نہیں. 15ویں شعبان تو شعبان میں آ رہی ہے, لیکن پتہ نہیں کس کام میں لگا دیا. خواتین اس میں لگی ہوئی ہیں, حالانکہ ان کو بھی اس رات کی فضیلت کا پورا حق ہے کہ وہ حاصل کریں, لیکن ان کو اس کام میں لگایا ہوا ہے. بچے کیا کر رہے ہیں, نوجوان, ان کو آتش بازی میں لگا دیا. ان کو جو ہے وہ پوری رات باہر اسکوٹریں نکال کر اور پورے کراچی میں شہروں میں گھوم پھر رہے ہیں, آتش بازی کر رہے ہیں, چراغاں کر رہے ہیں, اور عجیب اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ ہم کب اس چیزوں سے باہر آئیں گے, کب ان چیزوں سے باہر آئیں گے, کب ہم حقیقت کو تسلیم کریں گے کہ اصل دین اتباع کا نام ہے. دین عروج پاتا ہے اتباع سے, اور رواج سے ہی عروج پاتا ہے. تو رواجوں پر چلنا تو ہم عین عبادت سمجھ رہے ہیں, اور ایسے لوگ زیادہ انہماک سے, زیادہ مستعدی سے ان کاموں میں لگتے ہیں کہ یہ گویا کہ فرض اور واجب ہیں. حالانکہ شب برات کا کوئی عمل بھی, فضیلت تو ثابت ہے لیکن کوئی عمل مخصوص ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اس طرح سے کرو. اب ایک کانسیپٹ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ مولوی صاحب کے فتوے ہیں نا, مولوی صاحب کے, کہ بھائی جماعت کے ساتھ اگر تم 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ لو گے, 14 سال کے بعد سے لے کر تم 40 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, ساری فرض نمازیں تمہاری قضا عمری میں ادا ہو گئی. لے بھائی, آسان کر دیا معاملہ. نمازوں کا تعلق کس سے ہے بھائی, فرض نمازوں کا اللہ سے ہے نا, یا مولوی صاحب سے؟ مولوی صاحب کے فتوے سے یا اللہ سے؟ فرائض تو اللہ معاف کرنے والے ہیں, اور اللہ کے ہاں سے تو یہ ہے کہ بھائی فرض جب تک تمہارے ذمے ہے اس کی ادا کا, اگر تم طاقت رکھتے ہو اس کو ادا کرو.
सुन्नतों की रियायत है, वितर भी तुमने पढ़ने हैं, फ़राइज़ भी तुमने अदा करनी। 14 साल के बाद से कोई नमाज क़ज़ा हुई है, उसकी क़ज़ा आपने करनी है, इस तरीक़े से अदा नहीं होगी। और मुझे तो ये भी पता चला है कि बाज़ लोग मज़ारों के हम कायल हैं भाई। जितने ये हमारे कराची के अंदर अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, और सिंध में चले जाएँ हैं भाई, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का, इनका नाम तो कुछ और था, लाल शहबाज कलंदर इनकी लुक़नियत और लक़ब था, उससे मशहूर थे। इनके मज़ारों पर जाकर बाज़, अभी रमज़ान आ रहा है ना, कुछ लोग इतने जाहिल हैं, इतने अपने अक़ल के घोड़े उन्होंने दौड़ा दिए हैं कि वो इन मज़ारों पर जाकर, अभी रमज़ान आने वाला है, रोज़े माफ़ कराते, कि वहाँ जाकर उनके उर्स भी होने वाला है, उसमें शरीक हो जाते हैं और कहते हैं हमने अपने रमज़ान के रोज़े माफ़ करा दिए, हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ जाते हैं वहाँ पर, आगे क़ुरबानी आने वाली है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाकर वहाँ पर क़ुरबानी माफ़ करा देते। यानी कि दीन के जो फ़राइज़ हैं, जिनका अदा करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं कहता हूँ काश अगर इनको अल्लाह दोबारा ज़िंदगी दे दे ना इन औलिया किराम को, ये निकल कर इन्हीं को सबसे पहले अंदर गाड़ेंगे कि तुम किस काम में पड़ गए। हमारी पूरी ज़िंदगी रातों को मांगने में लग गई, तहज्जुद गुजारी में लग गई, ज़िक्र व तिलावत में लग गई, अल्लाह को मनाने में लग गई हैं, फ़राइज़ के अदा करने में लग गई, और तुम हमारे नाम पर अपने फ़राइज़ को माफ़ करा रहे हो हैं भाई, हमारे नाम पर अपनी क़ुरबानियाँ माफ़ करा रहे हो। अजीब अजीब तमाशा लगाया हुआ है। तो भाई इन चीज़ों से बचना है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, हर बिदअत जो है वो ऐसी चीज़ जो दीन के अंदर नुकसान पहुंचाती हो, वो गुमराही की तरफ ले जाने वाली है, और हर गुमराही आग में डालने वाली। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और दीन की सही हकीकत हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। ये शब बारात अभी आने वाली है, शब निजात है, शब मग़फ़िरत है। करने के काम ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है कि आप अलैहिस्सलाम तन्हाई में अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे हैं, ज़िक्र व तिलावत करते रहे हैं। कब्रिस्तान जाने की जो बात है वो आप जाएं, तन्हाई में चले जाएं। ख़वातीन का तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ख़वातीन भी जा रही हैं। भाई ख़वातीन का क्या काम? अजीब सा समय। तो जिस हैयत और जिस कहते हैं ना कंडीशन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किए हैं, हमें भी उतने के ही मुकल्लफ बनाया अल्लाह ने। हम ज़्यादा करेंगे कि ये सोच कर के अजर ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इत्तिबा से करेंगे, तरीक़े से करेंगे, जो सुन्नत है अजर भी मिलेगा, और अल्लाह की तरफ से जो मग़फ़िरत का वादा है उस पर भी आप पूरा उतरेंगे। तो कोशिश ये करें कि इत्तिबा के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीक़े को ज़िंदा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रास्ता जिस पर मैं हूँ या मेरे सहाबा हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वही रास्ता तुम्हें जन्नत में ले जाने वाला है। वही एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो जिस रास्ते पर मैं हूँ या मेरे सहाबा हैं। तो आप सहाबा किराम की ज़िंदगी उठा लें। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मैंने आपके सामने रखी ना, कि दोनों रिवायात मौजूद हैं। कब्रिस्तान में किस तरीके से गए और घर के अंदर किस तरीके से आपने इबादत की। हम भी इस तरीके से करने के हमें भी इसी का ही हुक्म है, और ऐसे ही करना है। कोशिश करें कि इसी पर रहें। ज़्यादा किसी काम में लगेंगे, बहस व मुबाहिसे में लगेंगे, तो इसकी फजीलत से आप चले जाएंगे। ना हमने बहस व मुबाहिसा करना है। जो बात हमें समझ आ गई है, हाँ भाई इस रात की फजीलत साबित है, हमें ये तरीक़ेकार अपनाकर इसकी फजीलत से फ़ायदा उठाना है। इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से जो ऐलान है मग़फ़िरत का, उसमें आप भी जो है ना, आपका भी हिस्सा होगा। अपने लिए भी दुआ करें, अपने घर वालों के लिए भी दुआ करें, अपने जो मरहूमीन हैं उनके लिए भी दुआ करें। खाना पकाकर उनकी रूहों के लिए ना रखें कि भाई रूहों के लिए रखा हुआ है, वो आके चेक करेंगी कि हमारे लिए हमारी पसंद का खाना बनाया है कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा कैसे, अक़ल में भी एक बात नहीं आती। आदमी जो है ना वो काम करे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से, ताबईन से, तबा ताबईन से, उनके तुरुक़ से जो साबित हो, उसी में ही हमारी निजात है, उसी में ही हमारी बका है। अल्लाह ताला बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। चंद रोज़ा ज़िंदगी गुज़रे इस्लाम पर, ख़ातिमा हो ईमान पर, नज़ा का आलम जब तारी हो, ज़ुबानों पर जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाफे टीवी, बदल दे ज़िंदगी। वीडियो को लाइक करें,
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں